مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا وطبت مكانا. تشنگان رحمت کے لبوں کو سیراب کرنے والا آب زمزم بھی اسی سرزمین کا خاصہ ہے جو تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاں ریگستان میں جاری ہوا اور آج تک جاری ہے۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے، جبکہ اذان کی جگہ کے علاوہ صفا و مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے۔ 1953 تک تمام کنوؤں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آب زمزم کی اہمیت بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اہلیہ اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر مکہ کے شہر میں آپ تشریف لے گئے تو جب پانی کی حاجت ہوئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر آپ کے پاؤں کے رگڑنے کے ساتھ ایک چشمہ جاری کیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ریگستان ہے، یہاں پر پہلے پانی موجود نہیں ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک یہ چشمہ موجود ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس کی خاص اہمیت ہے۔ جب بھی مسلمان اس گھر کا سفر کرتے ہیں تو آپ اس پانی کو نوش کرتے ہیں، کھڑے ہو کر جو دعا دل میں مانگی جائے، روایات میں آتا ہے کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی خاص اہمیت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے جسم پر ڈالو اور یہ شفا ہے۔ تو یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ جب آپ نوش کریں تو اس کا پانی کو اپنے بدن پر ڈالیں گے تو یہ شفا کا باعث بھی بنے گا۔ اگر تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد حرام کے اندر قائم خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، تاہم طوفان نوح کے بعد ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اثر نو اس کی تعمیر کی۔ مورخین کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہی خانہ کعبہ عبادت کا مرکز تھا، جس کی وجہ سے تجارت کو بھی فروغ ملتا رہا۔ خانہ کعبہ اللہ کا وہ مقدس گھر ہے کہ جس کی عظمت کی ہم قسمیں کھایا کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ وہ مقام ہے کہ جو پوری کائنات کے واسطے قبلہ نمائے عالم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ وہ ہے کہ جس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے، تاریخ کا جو پہلا مرحلہ ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، یا ہمیں بیت المعمور پر اس خانہ کعبہ کی تعمیر نظر آتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہمیں اس کا تاریخ میں کہیں پر کوئی تذکرہ، ہسٹری میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ تم اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، تو وہاں پر ہمیں تعمیر کعبہ کے وقت 3 افراد نظر آتے ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جنہیں خلیل اللہ کا لقب ملا، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں ذبیح اللہ کا لقب ملا، اور ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام جنہیں روح اللہ یعنی ملک مقرب کا لقب ملا ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ مکہ جنوبی عرب سے شمال میں رومیوں بازنطینی سلطنتوں کے لیے زمینی راستے پر تھا، اور ہندوستان کے مسالہ جات بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند کے راستے سے یہیں سے گزرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیری تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے، اور اسی شہر میں نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ یہی وہ شہر ہے جس سے اسلام کا نور پھیلا، اور یہاں پر ہی مسجد حرام واقع ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنائی گئی،
جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، اللہ تعالی کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ وطبت مكانا وطبت مكانا لو رحلت قافلة الإيمان زوارا لبيت الرحمن 570 عیسوی یا 571 میں یمن کا فرما روا ابرہہ 60,000 فوج اور 13 ہاتھی، بعض روایات کے مطابق 9 ہاتھی لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اہل مکہ اس خیال سے کہ وہ اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے سردار عبد المطلب کی قیادت میں پہاڑوں پر چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں پرندے، جنہیں عام طور پر ابابیل کا نام دیا جاتا ہے، چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے نمودار ہوئے اور انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی۔ چنانچہ یہ سارا لشکر منی کے قریب وادی محصر میں بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گیا۔ جو واقعہ قرآن کریم کے اندر منقول ہے کعبۃ اللہ کے اوپر حملے کے اعتبار سے، وہ تو سورۃ الفیل کے اندر اس کی چیدہ چیدہ خصوصیات بیان ہیں۔ یمن کا بادشاہ ہے، اسے اس گھر کی اہمیت کا علم ہوا، لوگ دنیا کے اطراف و اکناف سے یہاں پر آتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو وہ اپنے فوج اور اپنے لشکر کے ہمراہ اور ہاتھیوں کے ہمراہ یہاں پر آتا ہے، اور کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس گھر کو نعوذ باللہ تباہ کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی حکمت اور اللہ رب العزت کی قدرت سامنے آتی ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ابابیل اپنے چونچوں اور پنجوں کے ساتھ سنگریزے لے کر آتے ہیں اور اس لشکر پر بارش کر دی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے اور آپ کی قدرت دیکھیے کہ وہ پورا لشکر ہاتھیوں سمیت، بڑی فوج سمیت ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ مکمل لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی سازش و مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ وہی سال تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا بیشتر حصہ یہیں گزارا۔ آپ پر وحی بھی اسی شہر میں نازل ہوئی، اور تبلیغ اسلام کے نتیجے میں کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمان یہاں سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری بمطابق 630 عیسوی میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس شہر میں دوبارہ داخل ہوئے۔ مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی دوبارہ اس شہر مکہ میں آمد کو
فتح مکہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہلیان شہر کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے واپس آئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے شہر مکہ میں داخل ہوئے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ کفار اور مشرکین مکہ کہ جنہوں نے اپنی پوری کوششوں اور کاوشوں کو صرف کر دیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچائیں گے، آج وہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ دیکھیں اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، لیکن یہ کائنات کا پہلا اور آخری فاتح ہے جو خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر امن کا سفید پرچم لہراتا ہوا داخل خانہ کعبہ۔ خلافت اسلامیہ کے عروج پر پہنچنے کے بعد مکہ مکرمہ مسلم دنیا کے معروف علماء کرام اور دانشوروں کا مسکن بن گیا جو کعبۃ اللہ سے زیادہ قریب رہنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں سفر حج کی مشکلات اور اخراجات کے باعث حجاج کرام کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج کل ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے نقشہ جات اور تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں مسجد حرام کے گرد ایک شہر قائم تھا۔ مکہ کبھی بھی ملت اسلامیہ کا دارالخلافہ نہیں رہا۔ اسلام کا پہلا دارالخلافہ مدینہ تھا جو مکہ سے 250 میل دوری پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ صدیوں تک ہاشمی شرفا کی گورنری میں رہا جو اس حکمران کے تابع ہوتے تھے جو خود کو خادم الحرمین الشریفین کہلاتا تھا۔ جدید زمانے میں حاجیوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث شہر تیزی سے وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے اور شہر کی اکثر قدیم عمارات ختم ہو چکی ہیں جن کی جگہ بلند و بالا عمارات، شاپنگ مالز، شاہراہیں اور سرنگیں تعمیر کی گئی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا اسلام کے 5 بنیادی اراکین میں سے ایک ہے۔ حالیہ سالوں میں ماہ ذوالحجہ میں تقریباً 50 لاکھ سے زائد مسلمان ہر سال حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ علاوہ ازیں لاکھوں مسلمان عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بھی سال بھر مکہ آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دور گلوبلائزیشن کا دور ہے، اس میں جو سفری سہولیات دستیاب ہوئیں، جو پیسے کی فراوانی ہے، جس نے لوگوں کو اس قابل کیا کہ وہ ان سفری جو ایک زمانے میں پابندیاں تھیں یا ایک رکاوٹیں تھیں اور جو حدود تھیں ان کو پار کر کے آسانی کے ساتھ اس گھر کی زیارت کے لیے آسانی سے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ جو موجودہ حکومت ہے سعودی عربیہ کی، اس نے بھی حاجیوں کی سہولیات کے لیے بے پناہ انتظامات کیے۔ شہر مکہ میں بنیادی حیثیت بیت اللہ کو حاصل ہے جو مسجد حرام میں واقع ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے زائرین اس کے گرد طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور زمزم کے کنویں سے پانی پیتے ہیں۔ علاوہ ازیں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی اور منا میں شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ حج کے دوران میدان عرفات میں بھی قیام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے مکہ بے پناہ اہمیت کا حامل ہے اور دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 بار اسی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ يا مكة يا حرما أشجار
مکہ ان عظیم شہروں میں سے ہے کہ جس کے متعلق اس قدر لکھا گیا کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ شاید کسی اور شہر کے متعلق اتنا لکھا گیا ہو. اور سیرت نگاروں نے جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت اور عظیم سیرت پہ بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی شہر، آبائی وطن، یعنی جو ان کی جائے ولادت تھی، مکہ معظمہ کے تذکرے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. یقیناً وہ مکہ معظمہ کہ جس میں اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ، وہ مکہ معظمہ جس میں اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ عظیم شہر کہ جہاں پر اسلام کے پیغام کو پھیلایا گیا، اور وہ عظیم شہر کہ جہاں سے اسلام کے پیغام کی اشاعت عام کی گئی. یقیناً اس کا ذکر تاریخ میں بھی موجود ہے اور سیرت نگاروں نے بھی دل کھول کر اس کا تذکرہ کیا، اور آج پوری دنیا سے جوق در جوق زائرین اور مسلمان جاتے ہیں اور جا کر اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں. تخلیق، تدبیر اور کسی کو چنیدہ بنانے کا صرف اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے. اللہ تعالیٰ کا کسی کو چننا اور خاص بنانا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت سمیت کامل حکمت و قدرت اور علم کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں، شخصیات، اعمال، مہینوں اور ایام کو ایک دوسرے پر فضیلت سے نوازا ہے. جیسے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الخلق ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرنا افضل ترین عمل ہے. مہینوں میں سے اعلیٰ ترین ماہ رمضان ہے. افضل ترین رات لیلۃ القدر ہے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھا اور محبوب ترین شہر مکہ مکرمہ ہے. النور الوجدان ليضيء الوجدان يا مكة يا مكة يا حرما ARY سہولت کمیٹی اب ₹1,00,000 کی کمیٹی کھلے مہینے میں 2 بار. گھر، موٹر بائک، عمرہ، ٹوری، ایجوکیشن، الیکٹرانکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی، اور لکی ڈرا کے لکی ونر کی بقایا ایک ساتھ معاف. کمیٹی کھولنے پر آپ لے سکتے ہیں سپر پاور اور دیگر برانڈز کی بائکس، زی انٹرنیشنل اسکول میں ایجوکیشن، بحریہ ٹاؤن میں اپنا گھر، RY ٹور سے عمرہ اور ٹریول پیکیجز. تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ARY ای سہولت بازار یا بزنس الائنس پر. کال کریں 021-111-000-162 یا وزٹ کریں www.arysahoulatbazar.pk. خوشیوں بھری ARY سہولت کمیٹی، پاورڈ بائی ARY سہولت والٹ.